کی تعظیم نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ مجھے نفع اور نقصان پر قدرت سبب کے بغیر بھی رکھتے ہیں. یعنی نفع اور نقصان پر قدرت تو رکھتے ہیں لیکن اتنی قدرت جتنی اسباب کے تحت ہو, کچھ کرنے میں کچھ کسی سبب کے محتاج ہیں یہ. اب ہندو جب بدھ کے سامنے جھکتا ہے نا تو وہ یہ سوچ کے جھکتا ہے, چاہے وہ تھوڑی سی گردن بھی جھکائے, اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ بت میرا فلاں کام بنا دے گا, حالانکہ کام بنانے کے اسباب اختیار نہیں کرے گا. اس کو خدا نے, بھگوان نے کچھ ایسی طاقتیں دی ہیں کہ یہ اب ان طاقتوں کے ہوتے ہوئے کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. یہ اولاد دے دے گا یا میری روزی بڑھا دے گا, حالانکہ جب آپ جو ہے وہ کسی سے کچھ مانگتے ہو تو وہ چل کے جائے, پولیس والوں سے بات کرے, پھر ان کو سمجھائے کہ بھائی اس کا جو ہے وہ اس کے قیدی جیل میں ان کو چھوڑ دو, یا اس کا کاروبار نہیں چل رہا تو اس کو حکومت سے کہے اس کا ٹیکس کم کر دو. کوئی بھی اسباب ہم اختیار کرتے ہیں نا, جب انسان سے مدد مانگتے ہیں, ڈاکٹر سے کوئی شادی شدہ جوڑا جا کے کہتے ہیں اولاد نہیں ہو رہی تو دمائیں دے گا وہ. لیکن بت کے پاس جب آپ جاتے ہیں, پتھر کے بنے ہوئے بت کے پاس, اس سے اولاد مانگتے ہیں, تو آپ کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. تو اس جذبے سے جب کسی کو پکارا جائے, کلو دعائن و ثنائن, اس جذبے سے جب کسی کو مدد کے لیے پکاریں گے آپ تو یہ مدد کے لیے پکارنا بھی عبادت. اس جذبے کے ساتھ جب آپ کسی کی زبان سے تعریف کریں گے ثنا, تو یہ ثنا بھی عبادت کہلائے گی. اور اس جذبے کے ساتھ اب آپ کسی بھی طرح سے جب کسی کی تعظیم کریں گے, اس کو رسپیکٹ دیں گے, تو یہ رسپیکٹ دینا عبادت کہلائے گا. اسلام میں یہ عمل اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ جائز نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ اصطلاح میں عبادت کا یہ مفہوم ہے. اب دیکھو, اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ میری مدد کریں, تو وہ نبی کو جو پکار رہا ہے وہ اس نیت کے ساتھ کہ نبی میری مدد کریں گے بغیر کسی سبب کے. ظاہر ہے قبر میں سے اٹھ کے آنا اور کسی کے کام بنانا یہ تو کوئی سائنٹیفک لاجک تو نہیں بنتی نا اس کی, تو اس لیے یہ پکار بھی عبادت ہے اور اس کی بھی شریعت میں اجازت نہیں ہے. کسی پیغمبر کو بھی نہیں آپ پکار سکتے اس طریقے سے, تو یہ بھی کفر کہلائے گا, یہ عمل بھی کیا کہلائے گا؟ شرک کہلائے گا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے نبی کو اختیارات دیے ہیں, نبی ان اختیارات سے یہ کام کریں گے. تو قرآن میں جگہ جگہ اس کی نفی ہے کہ اللہ نے کسی کو اس قسم کے اختیارات نہیں دیے, کیونکہ جو مشرکین بتوں کو پکارتے تھے نا, وہ یہ کہتے تھے کہ جو اوپر جو بھگوان ہے یا جو خدا ہے یا جو اللہ ہے اس نے ان بتوں کو اختیارات دیے ہوئے ہیں. تو قرآن نے یہی کہا ہے کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہیں؟ تو پتھر کی بنی ہوئی چیزیں, ان کو تو نہ چل سکتے ہیں نہ ہاتھ سے کچھ پکڑ سکتے ہیں, تو کچھ بھی نہیں, کسی کو اللہ نے نہیں دی. اللہ نے اسباب سے ہٹ کے کام کرنے کا اختیار اللہ نے سارا اپنے پاس رکھا ہے. اس میں کسی پیغمبر کو, کسی فرشتے کو, کسی انسان کو شریک کیا ہی نہیں ہے. یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. تو اس لیے اصطلاح والی عبادت وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی جائز نہیں ہے. ہاں ویسے ہم کہہ سکتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں, اس لحاظ سے ہم سب عبد ہیں. اور عربی میں جو عورت ہوتی ہے وہ اس کو اماہ کہتے ہیں. اماہ کا مطلب جو باندھی ہو. جو عبد کا معنی غلام اور اماہ کا معنی باندھی. تو یہ انسانوں کے بھی ہوتے ہیں. تو غلام تو کوئی بھی, ہم اپنے والدین کے غلام ہیں, کہتے ہیں نا ہم بھائی ہم جو ہے نا اپنے اساتذہ کے غلام ہیں, ہم بزرگوں کے غلام ہیں. تو یہ غلامی عبادت نہیں ہے, کیونکہ اس میں جب آپ کسی کی تعظیم, اور یہ تعظیم بھی عبادت نہیں ہے. آپ کسی بزرگ کے سامنے سجدہ بھی کر لو اگر, تو اس عمل کو عبادت نہیں کہیں گے. ہاں گناہ ضرور کہیں گے کہ شریعت نے اتنی بڑی تعظیم سے منع کیا ہے. بھائی تعظیم کی بھی کچھ حدود ہے نا. تمیز سے بیٹھ گئے دو زانوں, چلو کبھی پاؤں چومنا بھی سمجھ میں آتا ہے, لیکن آپ اس کے سامنے سر رکھ کے سجدہ کرو تو یہ عمل شرک نہیں کہلائے گا, بلکہ یہ عمل ناجائز تعظیم. شرک اس لیے نہیں کہلائے گا کہ آپ کا یہ عقیدہ تھوڑی ہے کہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے. تو آپ جب اس کی تعظیم کر رہے ہو تو یہ تعظیم عبادت نہیں کہلائے گی, بس تعظیم برائے تعظیم کہلائے گی. اور اگر حدود سے تجاوز ہے اس تعظیم میں تو گناہ کہیں گے, شرک نہیں کہیں گے, اس کو گناہ کہیں گے. تو اسی وجہ سے کہ شریعت میں کسی اور کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو اس لیے علماء کہتے ہیں سجدے کی دو قسمیں ہیں, ایک وہ سجدہ جس سے انسان کافر ہو جاتا ہے, اور ایک وہ سجدہ جس سے کافر تو نہیں بلکہ گنہگار ہوتا ہے. تو جیسے قبروں کو یا بزرگوں کو کوئی اگر سجدہ کرتا ہے تو اگر عبادت کی نیت سے کرے گا تو کافر ہو جائے گا, صرف تعظیم کی نیت سے کرے گا تو کافر نہیں ہوگا. تو
تو وہ فرق کیا ہے عبادت کی نیت اور تعظیم میں؟ بھائی عبادت میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا میری بگڑی بنا سکتا ہے، یہ اس کو اختیارات حاصل ہیں، یہ مجھے روزی دے سکتا ہے، مجھے اولاد دے سکتا ہے. اس جذبے کے ساتھ سجدہ کریں گے تو کافر ہو جائیں گے، اور اس جذبے سے کے بغیر ویسے ہی کسی کی عقیدت محبت میں آ کے آپ اس کے سامنے زمین پہ سر رکھ دیتے ہو تو یہ عمل گناہ کبیرہ تو ہے، مگر اس سے انسان کافر نہیں ہوتا، کیونکہ کافر ہوتا ہے غیر اللہ کی عبادت سے، اور یہ عمل عبادت نہیں. تو یہ عبادت خوب اچھی طرح سمجھ گئے نا عبادت کا مطلب کیا ہے. تو اب عبادت کے مختلف ارکان ہیں، مختلف اقسام ہیں کہ کون کون سی تعظیمیں ہیں جو لوگ کر رہے ہیں مختلف، وہ میں بتاتا ہوں. پہلے میں عبادت کا جو لغوی معنی ہے اس معنی میں بھی قرآن میں عبادت کا لفظ استعمال ہوا ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جنات کو اس لیے بنایا تاکہ وہ میری غلامی کریں. تو یہاں عبادت سے اصطلاحی عبادت مراد نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ لغت میں غلامی. تو ہماری پیدائش کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو اللہ کہے ہم اس پر عمل کریں. لہذا اللہ جب عبادت کا کہے گا تو ہم عبادت کریں گے، جب عبادت سے منع کرے گا تو ہم منع ہو جائیں گے. اب دیکھیں جب عبادت سے منع کرے گا تو ہم رک جائیں گے تو وہ عمل بھی عبادت کہلائے گا، حالانکہ ہم عبادت نہیں کر رہے. مثال کے طور پر اللہ نے سورج نکلتے ہوئے سجدہ کرنے سے منع کیا. سورج جب نکل رہا ہو تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، تو نماز پڑھنے سے منع کیا نا. ہم جب نماز پڑھنے سے رک جاتے ہیں اللہ کے کہنے پر تو یہ عمل کیا ہے؟ ہم عبادت سے رک گئے، مگر ہم یہ اللہ کی غلامی میں کر رہے ہیں، تو یہ عمل بھی عین عبادت ہے. تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کام عبادت ہو بھی اور نہیں بھی ہو؟ تو بھائی عبادت اصطلاحی لحاظ سے تو یہ عبادت نہیں ہے. اصطلاح میں جس کو عبادت کہتے ہیں نا وہ عمل نہیں کر رہے، لیکن لغت میں جس کو عبادت کہتے ہیں غلامی وہ کر رہے ہیں، کیونکہ ہم اللہ کی غلامی میں سجدے سے بچ رہے ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ آ رہی ہے؟ بھائی اصطلاح میں عبادت تو نماز کو، روزے کو، زکوٰۃ کو کہیں گے نا، جو صرف اللہ کی جاتی ہے. اصطلاح میں عبادت کہتے ہیں نماز، سجدہ، روزہ، یہ سب جو چیزیں ہیں یہ عبادت کہلاتی ہیں. لیکن لغت میں عبادت غلامی کو، کسی کی بھی اطاعت. تو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسان اور جنات کو پیدا کیے میری عبادت کریں. کیا مطلب؟ میری فرما برداری کریں. تو اس میں نماز بھی آتی ہے، ماں باپ کا کہنا ماننا بھی آتا ہے، اور جناب اس میں شادی بیاہ بھی آتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں ولیمے کا کھانا بھی آ رہا ہے، اور اس میں اپنی صحت بنانا بھی آتا ہے، یہ بھی عبادت ہے. بھائی اللہ نے حکم دیا صحت بناؤ، تو اس میں حلال چیزیں کھانا بھی آتا ہے، اللہ نے کہا کہ حلال چیزیں کھاؤ. تو یہ سب چیزیں عبادت کے مفہوم میں داخل ہیں. وہ عبادت جس کو لغت میں عبادت کہتے ہیں، لیکن ٹرم جو عبادت کی ہے وہ صرف وہ کھانا کھانے کو عبادت نہیں کہیں گے آپ، بلکہ والدین کی خدمت کرنے کو بھی آپ عبادت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ ایک ٹرم ہے نا، ٹرم کہ کسی کی تعظیم، وہ تو صرف اللہ کی تعظیم ہوگی نا اس جذبے کے ساتھ. تو وہ عبادت نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تسبیحات ہیں، اعتکاف ہے، اور یہ جہاد بھی اس میں داخل نہیں ہے اس عبادت میں. تو یہ فرق جو ہے خوب اچھی طرح سمجھ لینا ضروری ہے. اصطلاح میں عبادت کسے کہتے ہیں اور لغت میں